آپ کا منصور علی خان صاحب ایک بڑی زبردست ایک بڑی رادر سٹرینج ڈیولپمنٹ ہے آج جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا. اب اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں گرفتاریاں بھی سب کی ہوئی ہیں, وہ تو چلے اپنی جگہ سمجھ آتا ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے لوگ ملنے گئے 144 کے وائلیشن پہ گرفتار کر لیا, تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا. لیکن پہلی بات جو میرے لیے بڑی جسے حیران کن ہے وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ٹویٹ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی نے علیمہ آپا کے بغیر خان صاحب سے ملاقات سے انکار کر دیا, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کی تابع نہیں ہے, بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج بھی اطاعت گزاری کی ہے, کاش کچھ لوگ یہ نہ کرتے. مطلب جو بھی اس کے اندر اب ایک ایلیمنٹ موجود ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اب ملاقات تو آج غالباً بیرسٹر غور خان صاحب کی ہوئی, علی ظفر صاحب کی ہوئی, تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیں اس کو دو طریقوں سے میں ایکچولی دیکھوں گا. ایک بات تو یہ کہ یس ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین کی طرف جو ہے پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. بلکہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جب علیمہ خان صاحبہ اندر نہیں جا سکی تو یہ پارٹی کے دیگر رہنما اندر کس طرح چلے گا, اور یہ کیوں گئے, ان کو باہر بیٹھنا چاہیے تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے پارٹی میں, یہ عام تاثر ہے کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کی چوائس ہیں, یہ انہوں نے ان کو لگایا ہوا ہے. شیخ محمد صاحب تو ایکچولی اب کہہ بھی چکے ہیں, اب تو وہ اوپن بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی چوائس ہیں. دوسری بات یہ میرے لیے زیادہ سرپرائزنگ کیا بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جتنا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بینگ اے لائر, اب آپ بھی ایک لائر ہیں, لیکن بینگ اے لائر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑے طریقے سے اپنے الفاظ کو چوز کرتے ہیں, اپنے جوابات کو بڑے طریقے سے ڈھالتے ہیں, کوئی ایسی ویسی بات کبھی نہیں کرتے, جتنی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہیں تک ہمیشہ جاتے ہیں. لیکن آج میرے خیال میں ان کا بھی صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو گیا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب پارٹی کی دیگر لیڈرشپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا. سو دس مینس کہ معاملات جو ہے نا وہ ٹاپ 3 پوزیشنز, ٹاپ 3 سے کیا مراد ہوتی ہے, یعنی کہ چیئرمین, سیکرٹری جنرل اور جو انفارمیشن سیکرٹری ہوتا ہے, یعنی کہانی وہاں تک آ چکی ہے, لڑائی وہاں تک آ چکی ہے کہ اب ان کو بھی مزید یہ سارا سیناریو جو ہے برداشت نہیں ہو رہا کہ جس طریقے سے بغیر اجازت کے لوگ اندر چلے جاتے ہیں اور جن کے پاس اجازت ہوتی ہے انہیں پھر بھی نہیں اندر جانے دیا جاتا. ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی تو ہے منصور علی خان صاحب کہ علیمہ بی بی صاحبہ کو کیوں نہیں اندر جانے دیا گیا, دیگر کو کیوں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ چلے جائیں یا آپ جا کر بات کر لیں, یا بیرسٹر غور خان صاحب کیسے چلے گئے, علی ظفر صاحب کیسے چلے گئے, اور ان کو ہی کیوں نہیں بھیجا گیا یا ان کو الاؤ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ آپ کی بھی میں خبر دیکھتا ہوں, کیا یہ وجہ ہے کہ وہ جو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ وہ چند یوٹیوبرز کو اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کو کافی کچھ فیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ ٹویٹ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, اس طرح ایک بیانیہ بنانا ہے, کیا یہ وجہ ہے؟ میرا خیال میں ایک ون آف دا ریزنز تو یہ ہے, لیکن میرا خیال میں ایک دوسری ریزن جو ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پس پردہ اس وقت جو ایک مذاکرات کا سلسلہ یا کانٹیکٹ, چلے میں مذاکرات کا لفظ شاید زیادہ ہو جائے گا, لیکن ایک کانٹیکٹ کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے جس کو اس وقت علی امین گڈھا پور, بیرسٹر سیف یا اعظم سواتی, یہ لوگ اس پروسیس کو جو اب ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ شاید ان کی اپنی بھی خواہش ہوگی کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے نا فی الحال ان چیزوں سے دور رکھا جائے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ اندر ملیں گی, کوئی بات ہوگی, وہ باہر آئیں گی, اور یہ جو 3 اکاؤنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے نام سے جو اکاؤنٹ ہے, یہاں سے پھر کچھ لکھ دیا جائے گا, اور اگر کچھ لکھ دیا گیا تو پورا پروسیس جو ہے جسے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ریزالو کیا جائے وہ ڈیریل ہو جائے گا. سو تو یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر بھی کئی لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو, کیونکہ اگر یہ ملاقات ہوئی تو جو اس وقت ایک پروسیس چل رہا ہے کسی طرح مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو ریزالو کرنے کا, وہ ٹوٹلی ڈیریل ہو جائے گا. یہ آپٹکس کی بھی بات ہے نا منصور علی خان صاحب کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی اہلیہ جیل میں ہیں, اور اب چلیں ہم پرٹیکولرائز نہیں کرتے, لیکن کسی کے کہنے پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. اپوزٹلی وہ لوگ پی ٹی آئی سے بھی ان کا تعلق ہے جو یہ چاہ رہے ہیں. یہ کتنا ڈیمننگ ہے کنسیڈرنگ کہ عمران خان صاحب از اے ٹاورنگ فگر, کسی کو اچھا لگے برا لگے, پارٹی تو انہی کی وجہ سے ہے, اور یہ تمام جو انجوائے کر رہے ہیں سب کچھ یہ بھی انہی کی وجہ سے ہے. یہ کتنے برے آپٹکس ہیں جماعت کے لیے اس برے وقت میں؟ دیکھیے میں اللہ عمران خان صاحب کو زندگی دے, لیکن
اگر آپ ماضی میں اٹھا کے کچھ ایگزامپلز دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب شہادت ہوئی تھی، جب ان کو پھانسی چڑھایا گیا تھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں کس طرح ایک لیگ پولنگ شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کے جو قریب ترین رفقا تھے ان کو کس طرح سائڈ لائن. تو جب ایک مین پارٹی لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی نا آن گراؤنڈ، تو جو بڑی ایک روتھلیس قسم کی جو ہے وہ، اگر آپ نے وہ سیریز دیکھی ہو گیم آف تھرونز، جی جی تو یہ پاکستان تحریک انصاف اپنی گیم آف تھرونز کھیل رہی ہے اس وقت، اور ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ بڑا حصہ آ جائے، میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ جگہ بنا سکوں، اور اس کے لیے روتھلیس طریقے سے جو ہے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جا رہا. نہ اس بات کا لحاظ کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی بہنیں ہیں، نہ اس بات کا لحاظ کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی بیوی ہیں، یعنی کہ بشرا بیوی کے اگینسٹ بھی یہاں پہ ایک پورا دھڑا جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے. اور اسی طرح اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے تو ان کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا کہ بھائی اگر کسی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا ہے تو عمران خان صاحب نے بنایا ہے. تو بڑی ہی روتھلیس قسم کی یہ گیم آف تھرونز اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ میرا خیال میں تو اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے سے پہلے کوئی نکل آئے، ورنہ اگر اسی چیز کا انتظار کیا گیا تو پتہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر بیٹھیں گے. منصور صاحب ایک اور ڈائمینشن سے بھی میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر ذرا ریفلیکٹ کریں کہ ایک طرف منرلز انویسٹمنٹ کے لیے ایک فورم پہ آج آرمی چیف نے خطاب کیا، ایک پاور شو ہے نا کہ پاکستان کی جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، یعنی وزیر اعظم موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پر میں نے دیکھا، اور بھی دیگر اہم شخصیات، پاکستان کے آرمی چیف ابو آل وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے خطاب بھی کیا، بڑی اہم خطاب تھا، اور انہوں نے انکریج کیا دنیا کو کہ پاکستان کے پاس بے شمار وسائل ہیں، معدنی وسائل ہیں، اور ایکسپلوریشن کے لیے انٹرنیشنل کمپنیز آئیں. فیئر انف، بٹ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی سٹرگل کر رہی ہے جی کس نے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا. تو کیا یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ جی کوئی اتنا کین بھی ہو سکتا ہے کہ یار فلانے کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے یا فلانے کی ملاقات ہونی چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے حکومت کو اب ان سے آگے چلے جانا چاہیے؟ اگر کوئی مل بھی لے گا عمران خان صاحب سے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ دیکھیں، میں اس کو اگر ایک دوسرے اینگل سے اس چیز کو اینالائز کروں، اگر پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک قانون سازی جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ تب تک روک دیا جائے جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی. انہوں نے ایکچولی اس چیز کو کولیبریٹ کیا ہے آپس میں کہ جی وہاں پہ اس قانون سازی کو روک دیجیے جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی. تو یعنی آپ کے ذہن میں اب یہ مائنڈ سیٹ ہے اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس کا پہیہ روک دیں کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی پاکستان. تو پھر اس طرح تو کل کو آپ یہ بھی کہیں گے جی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں ان کو چھوڑ دے، بند کر دے، نظام حکومت جو ہے اس کو روک دیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں اگر ایک سائڈ جو ہے اس کی یہ سوچ ہو، وہ غلط ہے یا صحیح ہے میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، لیکن اگر ایک سائڈ کی یہ سوچ ہو تو پھر ظاہری بات ہے دوسری سائڈ بھی پھر ایکسٹریم کی چیزوں کی طرف سوچنا شروع کر دے گی. وہ کہے گی اچھا جی پھر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی ملاقات بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی ملاقات ہوئی اور کل کو اس کے بعد آپ نے چند گھنٹوں کے بعد ان اکاؤنٹ سے کچھ ٹویٹس کروا دی، ہمارے ہاں تو اتنے بڑے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے رپورٹنگ تو جاتی ہے بات کہ جناب یہ دیکھیں یہ آگے سے یہ جوابات آ رہے ہیں یا یہ اس قسم کے ریاکشنز آ رہے ہیں. یہ جتنے بھی فورن ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں ان کو شام کو ظاہری بات ہے ایک پلس رپورٹ تو دی جاتی ہے، تو وہ پلس رپورٹ کیا جائے گی. تو میرے خیال میں یہ ایک ریسیپروکل جو ہے یہ افیکٹ آ رہا ہے جو ہم دونوں سائڈز کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بھی گفتگو کی اور یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ ایک کوشش پہلے بھی کی گئی، وہ بہت کوئی بڑے لیول پر نہیں تھی، وہ دو شخصیات کی جو ملاقات تھی ایک خاص جگہ، وہاں پہ بھی کچھ نہیں نکلا. بالکل ریسنٹلی بھی کچھ کوشش ہوئی ہے لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا. منصور صاحب، یہ آپ کو سرپرائز کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اقتدار 3 سال پہلے ختم ہوا تھا، جیل میں انہیں 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن کچھ بدل نہیں رہا ہے which goes in favor of PTI. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا کاؤنٹر جو بیانیہ ہے وہ اس کو ایگریویٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ some positions have been taken, some decisions have been taken. دیکھیے منیب صاحب، میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل اور ایک نان پولیٹیکل جو انٹیٹی ہوتی ہے نا، اس کا معاملات کو حالات کو دیکھنے کا نظریہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اب ایک اگر فیملی ممبر ہوگا، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، وہ اگر کسی بھی سچویشن کو دیکھیں گے نا تو اس میں کیونکہ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کا ایک ایموشنل بیک گراؤنڈ ہے، ان کا عمران خان صاحب سے ایک مطلب بچپن کا ایک ریلیشن شپ ہے، وہ ہمیشہ اس کو اس نظریے سے